میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں نے بھی ہر لڑکی کی طرح سپنے سجا رکھے تھے۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے تو انہوں نے اپنے کمرے کا باہر والا دروازہ کھول کے ایک انجان مرد کو اپنے کمرے میں داخل کر لیا اور خود باہر نکل گئے۔ اس انجان مرد نے مجھے پکڑا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر میں بہت غریب اور شریف گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے پال پوس کر بڑا کیا۔ ہم لوگ غریب تھے، اس لیے کسی بڑے خاندان میں شادی نہ ہو سکتی تھی۔ پھر ایک رشتہ کروانے والی عورت نے میرا رشتہ ایک نہایت امیر گھر میں کروا دیا۔ وہ لوگ بہت دولت مند تھے اور ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ میری ماں اور باپ نے فوراً میرے محفوظ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی حامی بھر لی اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر بہت خوبصورت تھے اور دولت مند تھے، لیکن ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے سسر نے ہمیں ہنی مون کے لیے دبئی بھیج دیا۔ میرے سسر نے ہمیں اور میرے دیور کو الگ الگ گھروں میں رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ الگ گھروں میں ہی رہنا چاہیے۔ چنانچہ میرے شوہر کو انہوں نے ہمارے ٹکٹ پکڑائے اور کہا کہ دبئی جاؤ اور نئی بہو کو گھما پھرا کر لاؤ۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے تو کبھی شہر سے باہر بھی نہیں قدم رکھا تھا، لیکن میرے شوہر اس بات سے خوش نہ تھے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اکھڑے اکھڑے سے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو شادی سے کوئی مسئلہ ہے یا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ نہیں، مجھے میرے کاروبار کی بہت فکر ہے، مجھے میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ خیر، ہم لوگ دبئی چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے خوب انجوائے کیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ 15 دن کیسے گزر گئے، کیونکہ شادی کے فوراً بعد انسان ایک دوسرے سے مانوس ہونے میں مگن ہوتا ہے تو انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہم نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم جہاز پر بیٹھے تو میرے شوہر نے تھکاوٹ سے آنکھیں بند کر لیں اور سر پیچھے لگا کر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، میں بھی صحیح طرح سے ہو کر بیٹھ گئی۔ نئی نویلی دلہن بنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی، زیورات اور زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے فوراً سے خود کو سیٹ کیا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے، دوپٹہ سنبھالا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی جہاز کے اندر بیٹھا مجھے گھوری جا رہا ہے۔ میں نے اس وقت اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ایک تو وہ تھکے ہوئے ہیں اور دوسرا نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کریں، کہیں اس بندے سے جھگڑا ہی نہ شروع کر دیں۔ اللہ اللہ کر کے جہاز لینڈ ہوا اور ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ ٹیکسی سے اتر کر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی شخص ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی، لیکن اپنے شوہر کو نہ بتا سکی۔ میں ان سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ ایک تو ان کا رویہ بہت اکھڑا سا تھا اور عجیب سے موڈی سے تھے۔ اس لیے میں نے ان کو نہ بتایا۔ گھر گئی تو سامان کھولنے لگی تو میری ماں کا فون آ گیا کہ تم تو امیر گھر میں شادی کر کے ہمیں بھول ہی گئی ہو، فوراً مجھے ملنے آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں تو وہ فوراً اٹھے اور مجھے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو میرا شوہر کا دھیان ٹریفک اور گاڑی کی طرف تھا، تو میں نے دیکھا تو وہی آدمی وہاں پر موجود تھا اور میرا پیچھا کرتے کرتے اب یہاں تک آ گیا تھا۔ میرے شوہر مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میں اپنی ماں کے گھر اچھا وقت گزار رہی تھی۔ ایک دن میری ماں مجھے کہتی کہ بازار چلتے ہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہی شخص بازار میں بھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور سوچا کہ اب تو اپنے شوہر کو ضرور بتا دوں گی۔ رات ہوئی تو میرا دل گھبرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی بھی وہ میرے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا۔ پھر میرا سانس بند ہونے لگا تو میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر بالکونی میں آ گئی تاکہ کچھ کھلی ہوا ملے اور میرا سانس بحال ہو سکے، لیکن جیسے ہی میں بالکونی میں کھڑے ہو کر باہر سڑک پر دیکھا تو میری ٹانگیں کانپ اٹھیں، کیونکہ وہ ابھی بھی بدستور وہیں پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں جلدی سے اندر آئی، اپنے شوہر کو جگایا اور اس کو ساری بات تفصیل سے بتائی، تو وہ الٹا مجھے حوصلہ دینے کی بجائے مجھ پر ہی برس پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ غریب گھروں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی ہو بھی جائے امیر گھر میں، شادی ہو جائے تو بھی اپنے پرانے یاروں کو نہیں بھولتی۔
اب تم نے اس کو اپنے پرانے یار کو بھی یہاں بلا لیا ہوگا کہ آ جاؤ میرا شوہر سو رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں رونے لگی اور منت سماجت کرنے لگی کہ میں بہت شریف عورت ہوں، میرے خاندان سے کبھی کسی نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، لیکن میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس باہر کھڑے شخص کے پاس گیا۔ اس نے نہ جانے کیا بات کی اور اس کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا اور وہاں اس کو بٹھا لیا۔ میں سکتے میں تھی۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا نیچے آؤ۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس لے گیا اور اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو، لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ، اس نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اور وہ شخص مجھے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک نامعلوم مقام پر لے گیا جہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کھنڈر نما مکان تھا۔ اس نے وہاں مجھے باندھ دیا اور بجلی کی تاروں سے میرے جسم کو کرنٹ لگانے لگا۔ میری جان نکل گئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم سے میں نے ساری تفصیلات نہ اگلوا لی تو پھر کہنا۔ میں حیران اور ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کون سی تفصیلات کی بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ مجھے تم کھل کر ساری بات بتاؤ کہ تم کیا مجھ سے جاننا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگا، تم اتنی معصوم نہ بنو، تمہیں سب پتہ ہے۔ میں نے کہا، ایسے تم مجھ پر تشدد کرتے رہو گے اور میں چیختی چلاتی رہوں گی۔ اگر تم مجھے ساری بات کھل کر بتا دو گے تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا شوہر ایک اسمگلر ہے، وہ تمہارے سامان کے اندر ہیرے جواہرات رکھ کر دبئی اسمگل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں ہنی مون کے لیے دبئی جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ تم اس کی پہلی بیوی نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی شادیاں کر چکا ہے۔ اسی طرح اپنی بیویوں کے ذریعے اسمگلنگ کرتا ہے جبکہ ان کی بیویوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے سامان کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کی ساری بیویاں پکڑی جا چکی ہیں جو کہ جیل کی گمنامیوں میں زندہ ہوں گی اور اپنی موت کو ترس رہی ہوں گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ اسمگلنگ کی سزا بہت کڑی اور سخت ہوتی ہے۔ اس نے تمہارے سامان میں بھی ایک ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا بیگ رکھا تھا۔ مجھے وہ بیگ چاہیے کیونکہ تمہارا شوہر کہتا ہے کہ وہ بیگ تمہارے پاس ہے، اس لیے اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے کہ تم خود ہی اس سے وہ بیگ لے لو۔ تو کیا تم نے دبئی سے واپس آنے کے بعد اپنا سامان کھول کر اس بیگ کو نہیں نکالا؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا سامان کھول کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ میں جب سے دبئی سے واپس آئی ہوں، کبھی اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہوں اور کبھی سسرال چلی گئی ہوں۔ مجھے سامان کھول کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور آج میرے شوہر نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو کہا کہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، اگر انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر واپس جا کر وہ سامان ڈھونڈ کر تمہیں دے دوں اور تمہارے ہیرے جواہرات تمہارے حوالے کر دوں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے اور اس کے باپ نے مل کر وہ سارا مال ہضم کر لیا ہو۔ میری یہ بات اس کے پلے پڑ گئی اور اس نے مجھے آزاد کر دیا، اس شرط پر کہ میں واپس جا کر سامان ڈھونڈ کر اس میں سے اس کو اس کا سامان واپس کر دوں گی۔ میں اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر اور محلے کے چند باعزت لوگوں کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی اور جا کر اپنے شوہر اور سسر کی ساری حقیقت بیان کر دی، اور وہ دونوں گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور اس طرح سے میں ان درندوں کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ محترم دوستو، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی امیر دولت مند شخص پر آنکھیں بند کر کر اعتماد کرنے کی بجائے اس کو پرکھ لینا چاہیے، تاکہ انسان کسی بھی زندگی میں آنے والی بڑی مشکل سے بچ سکے۔